السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، اور آج ہم اپنی تربیاتی اس نشست کے اندر جو ہماری گفت و شنید کا محور ہے وہ ایک انتہائی اسلامک اور دلچسپ ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے کہ کوہ طور کے اوپر تجلی الہی کس شکل میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ سے کس شکل میں ملاقات کی، اللہ نے کون سی شکل کو اختیار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ سے بات کی، کوہ طور کی دریافت کیسے ہوئی، حضرت موسیٰ کوہ طور پر کیسے پہنچے، اور وہاں پر پہلی ملاقات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کون سے دو معجزات عطا فرمائے، اور اللہ نے سب سے پہلا حکم موسیٰ علیہ نبینا کو کیا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو جب مصر سے جلا وطن کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا مدین پہنچے۔ اللہ کے یہ جلیل القدر پیغمبر جب مدین پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے اپنا نکاح کر لیا، اور وہیں مدین میں ہی آباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک مدین میں گزارے، لیکن حضرت موسیٰ کو وقتاً فوقتاً مصر کی یاد ستاتی تھی، آپ کو آپ کے والد، آپ کے اہل و عیال اور اہل خانہ کی یاد بہت زیادہ ستاتی تھی، یہاں تک کہ مدین میں آپ کو 10 سال گزر گئے۔ جب آپ نے مدین میں 10 سال بسر کر لیے، اور 10 سال بسر کرنے کے بعد جب آپ کو بہت زیادہ حد تک آپ کے اہل خانہ کی یاد ستانے لگی تو آپ نے مصر واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ دراصل مدین اور مصر کا جو راستہ تھا، مدین سے مصر پہنچنے کا جو راستہ تھا، وہ راستہ انتہائی مشکل، کٹھن اور سنگلاخ پہاڑوں کا راستہ تھا، اور کئی دنوں کی یہ مسافت تھی۔ اسی مسافت کے درمیان، اسی پہاڑی راستے کے دوران ایک بڑا پہاڑ آیا کرتا تھا راستے میں ہی، جس کو کوہ طور کہتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے راد سفر کی تیاری شروع کر دی، راد سفر باندھا، جس میں آپ نے اپنے چند غلاموں کو لیا، چند بکریوں کو لیا، اور حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ جو آپ کی بیوی تھی، جو کہ حاملہ بھی تھیں، ان کو بھی اس سفر میں ساتھ لیا، اور اونٹوں پر آپ نے ایک چھوٹا سا مختصر قافلہ تشکیل دے کر آپ مدین سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس سفر کی باقاعدہ طور پر آغاز آپ نے فرمایا، اور جب آپ کوہ طور کے مقام کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ راستے سے بھٹک گئے، کیونکہ ان دنوں اس وقت رات تھی، اور اس وقت شدید سردی کا موسم تھا، دھند چھائی ہوئی تھی، تو شاید آپ اس وجہ سے اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ جب آپ اپنے راستے سے بھٹکے اور آپ کو کہیں آگے منزل کا نشان نہ ملا تو آپ نے وہیں رات پڑاؤ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس وقت سردی کی شدت جو تھی وہ انتہا پر تھی، اور کالی سیاہ رات بھی، اور اوپر سے کالے سیاہ پہاڑ اس رات کی وحشت میں اضافہ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن پتھروں کی رگڑ سے آگ پیدا نہ ہو سکی، کیونکہ جو وہاں کا سردی کا موسم تھا وہ انتہائی طور پہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بے تحاشا سردی تھی، اور سردی کی شدت کی وجہ سے پہاڑوں کی رگڑ سے آگ پیدا نہ کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے ارد گرد اپنے محل وقوع میں ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے آگ کا کوئی انتظام کیا جا سکے۔ چنانچہ جب آپ سے آگ نہ جلی تو آپ بے حد پریشان ہوئے۔ جب آپ تھوڑا سا اپنے اصل مقام سے، جہاں پر قافلہ مقیم تھا، آپ نے تھوڑا سا آگے چل کر ادھر ادھر اطمینان قلب کے لیے کہیں کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے جب آپ نے سفر کیا تو تھوڑا ہی دور آپ اپنے قافلے سے جب آئے تو آپ نے دور
ایک آگ کو جلتا ہوا دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے جب اس پر اسرار آگ کو دیکھا تو آپ نہ رہ سکے۔ آپ نے سوچا کہ شاید کہ یہاں پر کوئی مسافر ہے اور وہ بھی میری طرح پر کسی رخت سفر پر قائم ہے، رواں ہے، تو کیوں نہ اس شخص کے پاس جا کر آگ پیدا کرنے والا کوئی سامان مدد کے طور پر طلب کیا جا سکے، یا پھر وہیں سے آگ کا کوئی جو ہے نا انگارہ ہی لیا جائے، جس سے کہ آ کر میری بیوی جو کہ حاملہ ہے حضرت صافورہ، تاکہ وہ آگ تاپ سکیں اور پورے قافلے والے اپنے کھانے کا بھی کوئی خاص بندوبست فرما سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اسی غرض سے اس آگ کی طرف آپ نے سفر شروع کیا جو کہ کوہ طور پہ جل رہی تھی۔ کوہ طور آپ سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ جب آپ پیدل اس آگ کی طرف گئے اور جب آپ اس آگ کے قریب پہنچے تو آپ نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ وہاں پر نہ تو کوئی شخص ہے کہ جس نے وہ آگ جلائی ہو، نہ تو وہاں پر کوئی مسافر ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز موجود ہے کہ جس سے آگ جلائی جا سکے۔ ایک پر اسرار جھاڑی، جس کو بعض روایات میں بیری کا درخت کہا گیا اور بعض روایات میں ایک مخصوص جھاڑی کہا گیا، ایک درخت تھا جو کہ نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا، ایک جھاڑ کی شکل کا ایک چھوٹا میانے قد کا ایک درخت ہے، اور اس میں خود بخود آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ اپنے شان اور شوکت کے ساتھ اپنے پورے ماہی بے تاب کی طرح پورے اپنے جوش و خروش سے، اپنی شان و شوکت سے آگ جل رہی ہے۔ وہ آگ انتہائی خوبصورت ہے، اور اس آگ سے اس درخت کے، اس جھاڑ کے پتے جلنے کی بجائے اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یعنی آگ تو ہے لیکن اس کی کوئی تپش نہیں ہے۔ سردی کی ٹھٹھرتی سردی سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ جب اس کے قریب پہنچے، سوچا کہ اس آگ کو تاپوں تو اس کے اندر تاثیر ہی نہیں تھی۔ وہ بالکل ٹھنڈی آگ تھی، بھینی خوشبو والی آگ تھی۔ اس کو دیکھ کر آپ بے تحاشا متعجب ہوئے اور حیرت کے سمندر میں غوطہ خوری پر مجبور ہوئے کہ آیا یہاں پر تو آگ جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر آگ کیسے جل رہی؟ ابھی یہ منظر آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ اس آگ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، تو وادی مقدس میں داخل ہو چکا ہے، اپنے جوتوں کو اتار دے۔ چنانچہ اس پہلے حکم ربی پر حضرت موسیٰ نے ویسے ہی کیا اور فوراً سے اپنی جوتی کو اتار دیا، اور جوتی کو اتارنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، بلا شبہ تو میری حمد و ثنا بیان کر اور میری ہی بندگی کر اور میرے لیے ہی نماز قائم کر، میری ہی نماز پڑھ تو، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور اے موسیٰ، تو مصر جا اور مصر جا کر فرعون کو میرے عذاب سے ڈرا، فرعون کو اللہ رب العزت سے ڈرا، اور بلا شبہ کہ تیرا رب ہی تیری حفاظت پر مامور رہے گا، یعنی تیری حفاظت اللہ رب العزت کے ذمے رہے گی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈی لے کر چلا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک ڈنڈی رہتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ تو عصا ہے، یہ میری ایک ڈنڈی ہے جسے میں ہر وقت اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ نبینا نے بتایا کہ اے اللہ، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور بھی اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی اس عصا کو پھینک دے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پھینک دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ عصا سانپ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ اس کو دیکھ کر دوڑے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ڈر مت، اس کو پکڑ، ہم اس کو واپس ڈنڈا بنائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اس کو دم سے پکڑا تو وہ دوبارہ ڈنڈا بن گئی۔
وہ عصا بن گئی۔ یہ پہلا معجزہ ہوا کوہ طور کے اوپر تجلی خدا سے بات کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ اب پھر دوسرا واقعہ، دوسرا معجزہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا، اور جب ڈال کر باہر نکالا تو وہ ہاتھ پہلے سے کئی گنا زیادہ روشن، معطر اور معمبر ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ، جب یہ دو معجزات حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے ساتھ ہوئے تو آپ بے تحاشا تعجب اور حیرت میں ڈوب گئے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے تو آپ کے اہل خانہ آپ کے چہرے کے نور کا تاب نہ لا سکے۔ کوئی بھی شخص حضرت موسیٰ کے چہرے کو اور آپ کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکتا تھا، کیونکہ آپ کے چہرے میں اور آپ کی آنکھوں سے ایک ایسی روشنی نکلا کرتی تھی کہ جس کو دیکھ کے دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے، اور آپ کے اس چہرے سے نکلنے والی روشنی کو تاب میں نہ لا سکتے تھے۔ یہ دو معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ یوں یہ دو معجزات لے کر واپس پہنچے۔ اور جب آپ واپس پہنچے تو آپ نے باقاعدہ طور پہ جب مصر پہنچے اور مصر پہنچ کر آپ نے فرعون کو اللہ کا پیغام سنایا، یعنی دعوت توحید آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے راہ حق کی طرف فرعون کو بلایا اور اسے کفر، ظلم اور بربریت سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کوہ طور کیا ہے۔ کوہ طور دراصل مصر کی وادی یا مدین اور مصر کے درمیان ایک وادی کے اندر رہنے والا ایک پہاڑ تھا، جس پر سب سے پہلے تجلی الہی ہوئی، اور وہ تجلی الہی آگ کی شکل میں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اسی آگ سے ہی بات کی۔ اللہ رب العزت نے کسی انسانی شکل میں معاذ اللہ یا کسی بھی شکل میں اللہ نے موسیٰ علیہ نبینا سے بات نہیں کی، اور اللہ نے بات بھی خود کی۔ سب سے پہلے اللہ نے ہی بات کی حضرت موسیٰ سے، اور مقام کوہ طور پر ہی کی۔ کوہ طور ایک بڑا پہاڑ تھا، جب اس پر تجلیات الہی ہوئی تو یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کوہ طور ایک دنیا کا واحد ایسا پتھر ہے، ایسا پہاڑ ہے جس کے درجہ حرارت دو درجہ حرارت ہیں۔ جب صبح ہوتی یا دن ہوتا تو اس وقت یہ پتھر انتہائی گرم ہو جاتا تھا، یہ پورے کا پورا پہاڑ انتہائی گرم ہو جاتا تھا، یعنی اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا تھا، اور رات کے وقت یہی پہاڑ انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کوہ طور اپنے درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ اپنی رنگت کو بھی بدلتا تھا۔ یہ پہاڑ رات کو سرمئی شکل کا، دن کو سرخ ہو جاتا، صبح کو سرخ ہو جاتا اور دوپہر کو سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی یہ 3 رنگ بدلتا تھا۔ کوہ طور کے اوپر کہیں کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہے۔ کوہ طور کے اوپر کوئی درخت، کوئی جھاڑی نہیں ہوتی سوائے اس ایک جھاڑی کے، اور آج بھی وہ جھاڑی موجود ہے کوہ طور کے اوپر۔ اور سائنسدانوں نے اس جھاڑی سے متعلقہ پودوں کی بہت زیادہ دریافت کی۔ اس نسل کی جھاڑی یا اس نسل کا پودا وہ ایک ہی تھا۔ اب بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا، لیکن جو زیادہ معتبر روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کی جھاڑی تھی، وہ بیری کا درخت نہیں تھا، وہ ایک خاص مخصوص جھاڑی تھی جو اس سے پہلے کوہ طور کے علاوہ کہیں اور کسی جگہ پر ہے ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں وہ، اور نہ ہی اگائی جاتی ہے۔ آج بھی وہ جھاڑی موجود ہے، اور وہاں کی انتظامیہ نے اس جھاڑی کے گرد رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد پہاڑ تھا جہاں پر سب سے پہلے اللہ کی تجلی ہوئی، اور اللہ نے اپنے بندے سے ملاقات کی اور بات چیت کی۔ آج کی ہماری ویڈیو اللہ کی تجلیات سے متعلق تھی،
کہ اللہ نے کون سی شکل میں حضرت موسیٰ سے بات کی. یہ وہی پہاڑ تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا 40 دن کے لیے موتقف ہوئے. روحانیت کے اندر اس پہاڑ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس پر اللہ کی تجلی ہوئی، اور اسی پہاڑ پر اس جھاڑ کے اندر لگتی آگ کے اندر سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا. تو آج کی ہماری جو ویڈیو تھی، جیسے میں سفلی گھروں کے متعلق بتاتا رہتا ہوں، تو ایسے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے بزرگوں کے متعلق بھی بتائیں، اپنے اولیاء، انبیاء، صلحاء کے متعلق بھی بتائیں، کیونکہ یہ ہماری بلا شبہ ہمارا یہ ورثہ ہے. سفلی گھروں اور شیاطینی دنیا کو میں نے اس لیے ڈسکس کیا تاکہ ہم اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے راہ سلوک کو طے کرنے میں جو نیگیٹو ارجا ہے، جو نیگیٹو ریز ہیں، ان سے ہم کیسے لڑیں گے. ہم تب ہی لڑ سکتے ہیں جب ہم ان کے متعلق پورا پراپر ان کے متعلق جانتے ہوں گے، ان کی طاقت کے متعلق، ان کے پورے تعارف کے متعلق. تو وہ میں اس لیے بناتا رہتا ہوں. تو یہ میں نے ویڈیو، ایک معلوماتی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو ایک اچھی اور مفید معلومات مل سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.